بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعاجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی، التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے اور ان مجالس کی مقبولیت، اور جتنے بھی مومنین نے اس میں دام، درہم، سخن، قدم حصہ لیا، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے، اور مسلسل آپ کے سامنے جس زیارت بابرکت کا ذکر بھی ہے اور اس کی اپنی بساط کے مطابق تشریح ہے، وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ کل آپ کے سامنے اس زیارت کا ایک جملہ پیش کیا تھا، جی تو یہ تھا کہ اس جملے کے اوپر کچھ اور آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آگے بس اب 4 ہی مجالس ہیں آج کے بعد، اس لیے میں آپ کی اجازت سے اگلے جملے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمیں سلام کیا جائے تو کہا جائے: السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ توجہ فرمائیں، و مختلف الملائکہ۔ اچھا، یہ جو اصطلاح ہے نا مختلف الملائکہ ہونے کی، ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، پہلے میں کچھ اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ لفظ ائمہ علیہم السلام کی روایات میں اس قدر وارد ہوا ہے کہ مجھ حقیر نے جب ایک سافٹ ویئر ہے احادیث کے حوالے سے، اس میں ڈال کر سرچ کرنے کی کوشش کی تو لگ بھگ 100 حدیثیں ہیں جس میں امام نے یہ بتایا ہے کہ ہم مختلف الملائکہ ہیں۔ 100، اگر 100 حدیث اس مضمون کی آ جائے تو جو یہاں پر بزرگان تشریف فرمائے صاحبان علم ہیں وہ جانتے ہیں یہ بات متواتر ہو جاتی ہے، یعنی اس قدر ائمہ سے نقل ہوا ہے کہ کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیں، مختلف الملائکہ کیا ترجمہ کروں؟ مختلف نکلا ہے اختلاف سے،
توجہ فرمائیں گے، جب بھی کہیں آنا یا جانا ہوتا ہے اور وہ آنا جانا مسلسل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ملائکہ کے آمد و رفت کا مقام۔ اچھا اب آپ ذرا یہاں رک جائیے، اگر کسی شخص کے پاس ایک مرتبہ فرشتہ آ جائے تو وہ مختلف الملائکہ نہیں بنتا، اگر 2 دفعہ آ جائے تو بھی نہیں بنتا، اگر 3 دفعہ آ جائے تو بھی نہیں بنتا، 1 دفعہ تو ساروں کے پاس ہی آ جائے گا، ہیں جی؟ 1 دفعہ تو سبھی کے پاس آ جائے گا، 1 دفعہ آنے جانے سے کوئی مختلف الملائکہ نہیں بنتا۔ مختلف الملائکہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ فرشتوں کا تانتا بدا رہے، یعنی ائمہ وہ ہیں کہ جن کے پاس فرشتوں کا آنا جانا ایسے لگا رہتا ہے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ 1 دفعہ آنے سے نہیں، اگر مجھے میرا ساتھ دیں، مجھے معلوم ہے جب ہم عربی گرامر میں گھستے ہیں مولوی حضرات تو پریشانی ہوتی ہے مجمع کو کہ بھئی یہ کیا درس شروع کر دیا انہوں نے، لیکن یقین کیجئے اس کے اندر بڑے ہی لطیف نکتے برآمد ہوتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے نا ساروں کو؟ کیونکہ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک اور آواز بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ، کوئی مشین چل رہی ہے یا کوئی فین چل رہا ہے اللہ جانے۔ تو آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں مطمئن ہو جاؤں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آئیے پروفیسر صاحب تشریف لائیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، ٹھیک ہے جی، ملک کہتے ہیں ایک فرشتے کو، ملائکہ کہتے ہیں جمع بہت زیادہ فرشتوں کو، اور اس ملائکہ کے اوپر ایک الف لام بھی ہے، مختلف الملائکہ، توجہ ہے؟ چلیے میں ایک اور طرح سے لے کے آتا ہوں جو چیز آپ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ ہیں جی؟ نہیں، الحمد للہ رب العالمین کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ جب آپ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس الحمدللہ رب العالمین میں لفظ کل کہاں ہے جس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین میں لفظ کل کہاں ہے جو آپ ترجمہ کرتے ہیں؟ جو علماء ہیں آپ کے ہاں ان سے جا کے دریافت کر لیجئے گا۔ اچھا اب میں آپ سے ایک گزارش کروں، میں نے بات روک لی، باہر شروع ہو گئی ہے بارش، اور وہ جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی آپ ہی کے بھائی ہیں، اور موسم آج بہت اچھا ہے، تو جتنا ایک دوسرے سے بلا فصل ہو سکتے ہیں نزدیک ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آگے آ جاؤ، آگے آ جائیں، آگے آگے ایک اور صلوات پڑھیے۔ اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے 2-3 نعرے تو لگائے نا تاکہ اتنی دیر میں مومنین اندر آ جائیں۔ یا علی اللہ، توجہ فرمائیں۔ حضور
آپ کس چیز کا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ آیت میں لفظ کل تو موجود نہیں ہے۔ تو جتنے بھی گرامر جاننے والے افراد ہیں، عربی ادبیات سے واقف افراد ہیں، وہ کہیں گے درست ہے کہ لفظ کل موجود نہیں ہے، لیکن حمد کے اوپر ایک الف لام ہے، اور اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام جنس کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس اسم پر آ جائے اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ حمد ہے پروردگار کی، اس کا معنی یہ ہوگا جتنی بھی تعریف ہے سب ہے پروردگار کی۔ توجہ فرما لیا حضرات نے؟ اب ملائکہ کے اوپر الف لام ہے جنس کا، بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ملائکہ پر الف لام ہے جنس کا، ملائکہ پہلے ہی جمع ہے، اس کے اوپر الف لام جنس کا۔ اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہے، ترجمہ یہ ہوگا جتنے ملائکہ ہیں سب کے آنے جانے کا مقام، سب کے آنے جانے کا مقام۔ یہ ہے مختلف الملائکہ۔ توجہ فرمائیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ ملائکہ آتے ہیں، لیکن اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، خدا کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ اگر میں گنوانا شروع کروں کہ کیوں آتے ہیں تو مجھے 3-4 مجلسیں لگ جائیں گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے، عجیب روایت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ جب بھی کسی فرشتے کی کوئی ذمہ داری، کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے تو وہ اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوتی جب تک وہ ہمارے پاس حاضر نہ ہو جائے۔ نہیں، توجہ فرمائیں حضرات، وہ اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوتی جب تک وہ ہمارے پاس حاضر نہ ہو جائے۔ آیت اللہ مرتضوی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے فرشتے کی ذمہ داری لگائی ہے فلاں شخص کی روح قبض کرو، پہلے امام کے پاس آئے گا پھر وہاں جائے گا۔ اگر ذمہ داری لگائی ہے بارش برساؤ، پہلے امام کے پاس آئے گا پھر برسائے گا۔ اگر یہ ذمہ داری لگائی ہے زلزلہ لاؤ تو پہلے امام کے پاس آئے گا پھر وہاں جائے گا۔ یعنی ہر فرشتہ اپنی ہر ذمہ داری کو ادا کرنے سے پہلے امام کی بارگاہ میں آ کر بتا رہا ہے میں امر پروردگار سے کرتا ہوں اور اذن امام سے کرتا ہوں۔ وہ لوگ کیا سمجھیں امام کو جنہوں نے امام کو فقط یہ سمجھ لیا کہ سیاسی نظام چلانے کے لیے ایک شخص چاہیے؟ حضور، امام اس پوری کائنات کا نظام چلانے میں وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو دائرہ کھینچنے میں پرکار کی نوک رکھتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نظام امام کے کندھوں پہ چل رہا ہے۔ توجہ فرمائیں حضرات، وہ جو حدیث آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت پروردگار نہ ہو تو زمین اپنے ساکنان سمیت دھنس جائے، برباد ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ امام کی وجہ سے نظام قائم ہے، اگر امام نہ ہو نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ آج نظام قائم ہے؟ بھئی بتائیے تو، ہے؟ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، بارش ہو رہی ہے، زمین دانہ دے رہی ہے، پانی پینے کو مل رہا ہے، شب و روز کا آنا جانا ہے،
یہ جب سب کچھ ہے تو سمجھ جائیں کوئی ہے جس نے بچایا ہوا ہے، کوئی ہے جس نے بچایا ہوا ہے، ورنہ یہ خدا کہتا ہے بغیر حجت کے تو یہ قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ کیوں آتے ہیں فرشتے امام کے پاس؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک چیز کیا ہے جی؟ ذمہ داری کا آغاز ہی امام کے سامنے پیش ہونے سے ہوتا ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال دے کے اپنے جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بڑا سرکاری عہدیدار کسی کو فون کر کے کہتا ہے بھائی کوئی بڑا کام کرو، تو وہ وہاں سے کہتا ہے چھوٹا بندہ جناب علی ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ اس حکم نامے کو کسی صفحے پر لکھ کر اس کے نیچے دستخط فرما کر اپنی مہر ثبت کر کر مجھے بھجوا دیجئے، تو میں یہ کام انجام دے دوں گا، اور اس کے بعد میرے پاس بھی یہ دلیل ہوگی کہ ہاں حکم آپ کی طرف سے ہی آیا تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حکم آپ کے پاس سے ہی آیا تھا، میرے پاس دلیل ہوگی اور میں انجام دے دوں گا۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب حکم دیا جاتا ہے تو پھر اس پہ دستخط بھی کروا لیے جاتے ہیں۔ حکم دے رہا ہے پروردگار فرشتوں کو کہ یہ کام انجام دو۔ اب جب حکم پروردگار کا ہے تو دستخط بھی پروردگار کے ہوں۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر مہر تصدیق بھی پروردگار کی طرف سے ثبت ہو۔ اب ماجرا یہ ہے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے تو دستخط اور مہر بھی ید اللہ سے لگے گی۔ اس لیے فرشتہ امام کے پاس آئے گا، یہاں سے آغاز ہوگا۔ کیسے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فرشتے انبیاء سے افضل ہیں؟ ارے فرشتے کہاں، انبیاء کہاں؟ جبرائیل امین کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن رسول کے سامنے کچھ نہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ جبرائیل آ کر رسول کو پڑھاتے تھے۔ ارے تمہیں کیا معلوم، جبرائیل تو خود علی کے سامنے زانوئے ادب طے کیے بیٹھے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ جناب جبرائیل خدا کا پیغام لاتے ہیں، آیات لاتے ہیں، الفاظ آیات لاتے ہیں، الفاظ قرآن لاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کو آ کے پڑھا بھی رہے ہیں۔ ڈاکیا فقط خط لاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا اندر کیا ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا اندر کیا ہے، اور اس کو یہ اجازت بھی نہیں ہوتی کہ کھول کے دیکھے اندر کیا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیں حضرات، اسے یہ اجازت بھی نہیں ہوتی کہ کھول کے دیکھے کیا ہے۔ وہ لفظ جو جبرائیل لا رہے ہیں، ان الفاظ کے اندر کچھ حقیقتیں، کچھ معنی، کچھ مفہوم بند ہے۔ وہ یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کو بھیج رہا ہے سو جانتا ہے۔ اور اگر جبرائیل جانتے ہیں تو وہ بھی اس صورت میں جانتے ہیں کہ رسول انہیں بتائیں۔ توجہ فرمائیں۔ یہ مجھے معلوم ہے بحث بڑی لمبی چوڑی ہے، میں ساری کھول نہیں سکتا، کھول دیا تو پنڈورا باکس کھل جائے گا، پھر سمیٹ ہی نہیں جائے گی۔ توجہ، میں نے ایک جملہ کہہ دیا، یہ نہ ہو کہ کوئی یہاں سے شک کے عالم میں چلا جائے۔ میں نے کہا فرشتے امام علی کے شاگرد ہیں، جبرائیل امام علی کے شاگرد ہیں، یہ میں نے کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہا ہے۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ علی نے ایک سوال کیا،
بڑی لمبی حدیث ہے، معانی الاخبار میں موجود ہے، شیخ صدوق نے نقل کی ہے، لمبی حدیث ہے، میں ساری نہیں پڑھتا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ مولا علی نے اس لیے نہیں پوچھا کہ علی کو پتہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے سوال کرنے والا کوئی تھا نہیں۔ بھئی توجہ نہیں فرما رہے؟ اس لیے علی کو سوال کرنا پڑا تاکہ جواب آئے تو بہت سو کو معلوم ہو جائے حقیقت کیا ہے۔ کہا یا علی ہم افضل ہیں، نہیں کہا میں افضل ہوں، کہ یا علی ہم افضل ہیں، اور جبرائیل ہم سے افضل ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ فرشتوں کو تو خدا کی عبادت کرنے کا ڈھنگ ہم نے سکھایا ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ ذرا اور تفسیر فرمائیے، کہ جب خدا نے فرشتوں کو خلق کیا اور انہوں نے ہمارے نور کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ہستیاں ہیں، یہ کوئی بہت عرفہ ہستیاں ہیں، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہی ہمارے خالق ہیں، تو ہم نے فوراً اسی وقت خدا کی تسبیح، خدا کی تمجید، خدا کی تحلیل کی، اور اس کے بعد سجدہ خالق میں گر کر انہیں بتایا ہم اعلیٰ ہیں مگر خدا نہیں ہے۔ ہم نے تسبیح کی تو فرشتوں نے تسبیح سیکھی، ہم نے تحلیل کی تو فرشتوں نے تحلیل سیکھی، ہم نے خدا کی وحدانیت بیان کی تو فرشتوں نے خدا کی وحدانیت بیان کی۔ اس لیے فرشتوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا عطا کیا ہوا ہے۔ جو کچھ ہے ان کے پاس ہمارا عطا کیا ہوا ہے۔ میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں یاد نہیں آ رہا، ایک اصطلاح استعمال کی تھی واسطہ فیض ہونا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ کیا کہا تھا میں نے؟ واسطہ فیض یعنی کیا؟ یعنی اللہ ہے فیاض، مجھے اور آپ کو اس کے فیض کی ضرورت ہے۔ فیض آنے کے لیے کوئی نہ کوئی چینل، کوئی نہ کوئی ٹنل چاہیے، کیونکہ میں براہ راست اس سے فیض لے نہیں سکتا ہوں۔ یہ مجبوری خدا کی نہیں ہے، یہ مجبوری میری ہے کہ مجھ میں اتنی قابلیت اور سکت نہیں ہے۔ اب واسطہ فیض ہونا بیچ میں ضروری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فقط آپ کے لیے بیچ میں واسطہ فیض ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے فقط چرند و پرند اور جنات کے لیے درمیان میں واسطہ فیض ہے؟ اگر فرشتوں کو بھی فیض پروردگار کی ضرورت ہے تو فرشتوں کو بھی یہ فیض پروردگار جس چینل کے تھرو مل رہا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ نہیں بات نہیں پہنچی شاید، چلیے میں پھر وہ بات کرتا ہوں جو آپ سب جانتے ہیں۔ فرشتے بھی بغیر محمد و آل محمد کے خدا سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے جتنی محمد و آل محمد میں ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو معراج اٹھا کر دیکھ لے، جبرائیل رک گئے یہ کہہ کر کہ اس سے آگے بڑھا تو پر چل جائیں گے، اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جو خدا سے لے کر اسے دے رہا ہے۔ رک گئے جبرائیل، نہیں بڑھ سکتا۔ شیخ عباس قمی نے، توجہ ہے نا، پریشان تو نہیں ہے؟ شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت عجیب ہے، روایت عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسالت مآب تشریف فرماتے، جناب امیر تشریف لائے تو ساتھ جبرائیل بیٹھے تھے۔
تو جبرائیل جناب امیر کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ تو رسول نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل تم اس جوان کا احترام کیوں کرتے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تم اس جوان کا احترام کیوں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ جوان مجھ پر حق کے استادی رکھتا ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، یہ جوان مجھ پہ حق کے استادی رکھتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب خدا نے مجھے خلق کیا تو مجھ سے پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس وقت میرے پاس جواب نہیں تھا، تو اسی جوان کے نور نے مجھے کہا کہہ دے انت ربی الجلیل و انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل، تو میرا رب جلیل ہے اور میں تیرا ذلیل بندہ جبرائیل ہوں۔ جبرائیل کو جس نے نام دیا ہے اس کا نام نامی علی ابن ابی طالب۔ انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل۔ فرشتوں کا بڑا تعلق ہے اہل بیت سے، کیوں؟ مختلف الملائکہ ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئے کہ مختلف الملائکہ ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی خاص جگہ ہے کہ جہاں اہل بیت موجود ہوں تو وہاں فرشتے آتے جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ مختلف الملائکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جگہ ہے جہاں امام ہو تو فرشتے آتے ہیں۔ مختلف الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ خود امام وہ مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر امام ہے وہیں پر فرشتے آتے ہیں، وہی خود امام مختلف الملائکہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی دیکھیے یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، توجہ فرما لی حضرات نے۔ اب اگر کوئی کہے گا پانی کہاں ہے تو ظرف کیا ہوا؟ گلاس، اور مظروف کیا ہوا؟ پانی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ظرف ہے جس میں امام ہیں اور وہاں ملائکہ آتے ہیں۔ امام خود وہ مقام اور مکان ہے کہ جہاں ہو وہاں فرشتے آتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا پریشان کرنے کا جی چاہ رہا ہے مجھے۔ آپ نے یہ بات کئی دفعہ سنی ہوگی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، سنیے سنیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرشتے نازل کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ ایسے ہی جیسے بلا تشبیہ کہوں، میں ممبر پہ ہوں، نیچے اترا تو عربی میں کہیں گے نازل ہونا، نیچے اترے۔ فرشتے بھی ایسے ہی نازل ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں پھر؟ اچھا نہیں، کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ آسمان سے۔ اچھا ٹھیک ہے، آسمان کہاں ہے؟ اوپر۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، یہی سارا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں آسمان جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے حتماً یہ معنی نہیں ہوتے جو نیلا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے۔ اب میں کہاں لے جاؤں، بات کو پھیل جائے گی، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بارش ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ باران رحمت کا نزول، یہی کہتے ہیں، باران رحمت کا نزول۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ نازل ہونا کہاں سے ہے؟ بادلوں سے۔ توجہ فرمائیں حضرات، تھوڑی بات مشکل ہے۔ آسمان سے
بادل سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو یہ نازل ہونا ایسا ہے کہ جب اوپر سے نیچے آ گئی تو اوپر نہیں رہی. بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی جب اوپر سے نازل ہوئی اوپر خالی ہو گیا، نیچے آ گئی، اب بارش نیچے اوپر نہیں رہی. میں ممبر سے نیچے اتر آؤں تو اب نیچے آ گیا، یہ سیڑھی خالی ہو گئی. ایک نزول یہ ہے کہ جہاں سے نازل ہو رہا ہے وہ جگہ خالی ہو گئی، دوسری پر ہو گئی. لیکن ایک نزول اور ہے. میری مجلس آج کی آپ کے دماغ میں ہوگی یا کل کی. آپ گھر گئے اور جو مطالب میں نے مجلس میں بیان کیے تھے وہ آپ کے ذہن میں تھے. گھر جا کر کاپی پینسل اٹھائی، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں اس کا شکر گزار بھی ہوں، اس نے لکھ لیے. اب وہ مطالب جو دماغ میں تھے وہ الفاظ کی صورت میں کاپی پر آ گئے. ایک نزول یہ بھی ہے، لیکن اس میں ادھر بھی آ گیا، یہاں سے خالی نہیں ہوا. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی آپ نے جب لکھا تو ذہن میں بھی ہے نا، خالی نہیں ہوا، یعنی ذہن میں بھی ہے، کاغذ میں الفاظ کی صورت میں بھی آ گیا. ایک نزول یہ ہے جب فرشتے کا نزول ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا جہاں سے آ رہا ہے وہ خالی ہو جائے اور نیچے آ جائے. فرشتے کے نزول میں جہاں سے آ رہا ہے وہاں بھی اس کا وجود ہے، جہاں آ رہا ہے وہاں بھی اس کا وجود ہے. اسی لیے روایات بتاتی ہیں جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا، بے توجہ ہے کہ نہیں ہے، جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا ابھی یوسف پانی تک نہیں پہنچے تھے کہ جبرائیل نے آ کر اٹھا لیا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا وجود اتنا وسیع ہو جائے کہ نہ وہاں خالی ہو نہ یہاں خالی ہو. فرشتہ بدن نہیں ہے، فرشتہ مادہ نہیں ہے کہ وہاں سے یہاں آنے کے لیے ادھر چھوڑے گا تو ادھر آئے گا. نہیں، اب بھی نہیں سمجھ میں آئی. ایک ہی وقت میں اتنے لوگ مرتے ہیں، ملک الموت ایک ہی وقت میں اتنوں کی روح قبض کرتے ہیں. کرتے کیسے ہیں؟ ایک مقام پہ جانے کے لیے دوسرا خالی نہیں ہوتا. وہ یہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جب فرشتے کے پاس یہ قوت ہو کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ کو پر کر سکتا ہے تو جو فرشتوں کا آقا ہوگا اگر وہ کہے میں ہر مومن اور کافر کے مرتے وقت اس کی بالی پہ ہوتا ہوں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. توجہ فرما لی حضرات نے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات حل ہو رہی ہے؟ بات منتقل ہو رہی ہے؟ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ توجہ، فرشتے کیوں آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے آغاز سے پہلے. فرشتے کیوں آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں کیونکہ وہ خادم ہیں اہل بیت کے. ہم سے پوچھئے ہم بتائیں فرشتے کون ہیں؟ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. اب معاملہ یہ ہے کہ بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور مجھے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ابھی اور تھوڑی سی گنجائش نکال سکتے ہیں. جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، گنجائش نکلتی ہے. اور جو آپ وہاں کھڑے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے بیچ میں آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سے آگے آ جائیں، تشریف لے آئیں. جو بارش تیز ہونے کی وجہ سے تیزی سے رونتے ہوئے اندر آئیں گے ویسے ہی اندر آ جائیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آ جاؤ اندر، آ جاؤ بچوں.
یہاں بھی جگہ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ دیکھیے بیچ میں کتنی جگہ ہے، اندر آئیں، ذرا دو چار نعرے تو لگوا دیجئے جناب. جلدی جلدی آ جاؤ یار، جلدی جلدی آ جاؤ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یار توجہ ہے. فرشتے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ خادم ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا. بے شک ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں. ہمارے خادم ہیں، ہمارے محبوں کے خاتم ہیں. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی جناب سیدہ کے گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ بی بی ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، دوسری ہاتھ سے سرکار سید الشہداء کو اٹھایا ہوا ہے اور میرے مولا گریہ فرما رہے ہیں. تو سلمان فارسی نے کہا، اے شہزادی ان دو میں سے ایک کام میرے سپرد کر دیجئے. تو حضرت زہرا نے کہا کہ اے چچا سلمان، حسین کو میں اچھے سے سنبھال سکتی ہوں، آپ چکی چلا لیجئے. تو چکی چلانا شروع کی، کچھ دیر میں اذان ہوئی، سلمان فارسی نماز پڑھنے کے لیے گئے. اب جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. واپس پلٹے مسجد میں، کہا یا رسول اللہ عجیب ماجرا دیکھ کر آ رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا چکی چل رہی ہے فاطمہ کی، چلانے والا نہیں ہے. رسول نے مسکرا کے کہا سلمان میری بیٹی خدا کی کنیز خاص ہے، خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کی خدمت کے لیے. مختلف الملائکہ، توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہے؟ مختلف الملائکہ، آنے جانے کا مقام. فرشتے اتنا مانوس اہل بیت سے کہ جب جبرائیل رسول کو معراج پہ لے جا رہے تھے تو دیکھا ایک منبر لگا ہوا ہے اور فرشتے اسے گھیرے بیٹھے ہیں. اور جب رسول نزدیک گئے تو کیا دیکھا؟ منبر پر علی بیٹھے ہیں، منبر پر علی بیٹھے ہیں. تو رسول نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ علی یہاں پر؟ کہا یا رسول اللہ جب سے علی زمین پر تشریف لے گئے ہیں فرشتوں کا جی چاہتا ہے بار بار علی کے چہرے کی زیارت کو. خدا نے ایک فرشتہ علی کی شکل میں خلق کر کے اس منبر پر بٹھا دیا ہے، فرشتے آ کر اس کی زیارت کرتے ہیں. اس کی زیارت کرتے ہیں. سوچئے کیا رشتہ ہے ملائکہ کا اہل بیت سے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ کیا رشتہ ہے ملائکہ کا اہل بیت سے؟ میری طرف توجہ رکھیں. یا تو آپ دعائیں نہ مانگتے یا اللہ بارش کر دے، اور اب جب کر دی ہے تو پھر برداشت کر لیجئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب آپ یہاں سے باہر کیسے جائیں گے، کیسے نکلیں گے، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں مجلس کے بعد. ابھی مجلس. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. میں نے آیت پڑھی تھی سورہ قدر کی، تنزل
نازل ہوتے ہیں. اب ذہن میں رہے کیسے نازل ہوتے ہیں؟ بتا دیا، فرشتہ ایسے نازل نہیں ہوتا جیسے آپ کے اور میرے دماغ میں ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اور بیٹھے ہیں. کچھ چاہنے والے آئے، کہنے لگے، بات چیت ہوئی. امام نے کہا اور بتاؤ کیا حالات و واقعات ہیں؟ کہا بڑا ستایا ہوا ہے ان مبغضیوں نے، ان بغضیوں نے. کیا ہوا؟ کہا جہاں بیٹھتے ہیں امامت پہ بحث چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. معلوم ہوا یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی تھا. کہ جہاں جائیں امامت پہ بحث چھڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا اچھا تو تم کیا جواب دیتے ہو یہ بتاؤ. کہا کہ جو بن پڑتی ہے، جو کچھ تھوڑا آپ سے سیکھا ہے، جو دماغ میں آتا ہے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. امام نے کہا جب تک قرآن میں ایک سورہ موجود ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہا وہ کون سا سورہ آقا بتائیے؟ امام کہتے ہیں جب تک قرآن میں سورہ قدر موجود ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ پوچھو ان سے کہ سورہ قدر میں جس شب قدر کی طرف اشارہ ہے، یہ شب قدر فقط رسول کے زمانے میں تھی یا آج بھی ہے؟ اگر کہیں فقط رسول کے زمانے میں تھی تو جھوٹ بولیں گے، اور آج تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ فقط رسول کے زمانے میں تھی. اگر فقط رسول کے زمانے میں تھی تو طاق راتوں میں ڈھونڈنا کیسا، اور 27ویں کی شب کو شبینہ پڑھنا کیسا؟ کوئی نہیں کہے گا بس رسول کے زمانے میں تھی، آج بھی ہے. امام نے کہا جب آج بھی ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جب تک رسول تھے رسول پہ ہوتے تھے، بعد رسول کس پر ہوتے ہیں؟ بعد رسول کس پہ ہوتے ہیں؟ اب جب انسان حقیقت سے دور ہو تو عجیب و غریب تعویلات کرتا ہے. کسی نے کہا جناب سمندروں پہ ہوتے ہیں، کسی نے کہا جناب جزیروں پہ ہوتے ہیں، کسی نے کہا جناب درختوں پہ ہوتے ہیں، کسی نے کہا جناب فلانی سبزی پہ ہوتے ہیں، کسی نے کہا جناب فلانے پھل پہ ہوتے ہیں. خدا کے بندو فرشتوں کو ان سے کیا کام؟ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کو بچے چاہیے، نہ اس کی بیوی ہے، اس کو کوئی مادی ضرورت ہے ہی نہیں. نہیں پہنچے، اس کو کوئی مادی ضرورت نہیں ہے. نہیں شاید بات نہیں پہنچ پائی. اچھا اب یہیں رک جائیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ہے، وقت تیزی سے گزر گیا. حدیث فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں میں بس عقل ہی عقل رکھی ہے، ضرورت نہیں. ان کے پاس بس عقل ہی عقل ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کو. انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جہاں خلق کر دیا اور جس چیز کے لیے خلق کر دیا اس کام پہ لگے ہوئے. سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں. اگر بارش برسانا کام ہے تو وہ وہی کر رہا ہے، رزق پہنچانا کام ہے تو وہی کر رہا ہے، روح قبض کرنا کام ہے تو وہی کر رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں. کبھی بارگاہ خدا میں یہ نہیں کہتے پروردگار یہ دے دے، کوئی ضرورت نہیں. جہاں تھے وہیں ہیں آج تک. پھر فرمایا خدا نے جانوروں میں ضرورت ہی ضرورت رکھی ہے، عقل نہیں. انہیں ضرورت ہی ضرورت ہے، عقل نہیں. کبھی نہیں پوچھیں گے یہ کس کی زمین ہے، کبھی نہیں پوچھیں گے یہ کس کا مال ہے. جانور کا کام ہے بغیر دیکھے کسی بھی باغ میں گھس جاتا ہے. جانور کا کام ہے بغیر دیکھے کسی بھی کھیت میں گھس جاتا ہے.
اور سمجھتا ہے یہ میرا ہے. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے. ضرورت ہی ضرورت ہے. فرشتے عقل ضرورت نہیں. جانور ضرورت ہی ضرورت، عقل نہیں. اب مولا فرماتے ہیں خدا نے انسان کو خلق کیا، اس میں ضرورت بھی رکھی، عقل بھی رکھی. جس کی عقل اس کی ضرورت پہ بھاری ہو جائے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس کی ضرورت عقل پہ آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہے. پہنچ گئی بات؟ فرشتے انہیں یہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، تو فرشتے اب شب قدر میں آتے کہاں ہیں؟ وہ کہاں آئیں گے؟ جب تک رسول تھے رسول پہ آتے تھے، بعد رسول کوئی رسول جیسا ہو، کوئی رسول جیسا ہو جس کے پاس فرشتے اور کیا لے کر آتے ہیں؟ تنزل الروح فیہا باذن ربہم من کل امر، من کل امر، تمام کا تمام امر لے کر آتے ہیں. خدا کا امر لے کر فرشتے وہیں آ سکتے ہیں جہاں زمانے کا اولو الامر ہو. تمام امر لے کر فرشتے آتے ہیں. اور اب میرے مولا نے عجیب جملہ کہا، سنیے گا، کہ تم لوگ سے مراد یعنی ہم مراد، تم لوگ شب قدر میں عبادت میں مصروف ہوتے ہو، لیکن ہم کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں. تو مولا وہ کیا کام ہے؟ کہ شب قدر فرشتے ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا امر لا کر ہمارے حوالے کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اور آتے ہیں واپس جاتے ہیں، اور آتے ہیں واپس جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی ذہن میں رہے تنزل الملائکہ میں ملائکہ جمع ہیں اور پھر اس کے اوپر الف لام. بھائی توجہ فرمائیں گے، پھر اس پر الف لام، یعنی صرف فرشتے نازل نہیں ہوتے، سارے کے سارے فرشتے جو امر پروردگار رکھتے ہیں وہ لے کر امام کے پاس آتے ہیں، اور امام کو ان کا امر جو خدا نے ان کو تفویض کیا ہے وہ امام تک پہنچاتے ہیں. یہ ناطہ، یہ رشتہ ہے ملائکہ کا امام اور اہل بیت علیہ السلام سے. اور کہاں آتے ہیں؟ بس آج اس کو مجھے تمام کرنا ہے تاکہ کل گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اور کہاں؟ خدا کرے آپ سب جائیں زیارات پر. امام رضا کی زیارت کون کون کر چکا ہے جی؟ جب جس نے کی ہے خدا قبول کرے، اور جو نہیں گیا پروردگار اسے لے جائے، اور جو گئے انہیں بار بار لے جائے. ایک زری اوپر ہے جس کی آپ زیارت کرتے ہیں، ایک اس کے بالکل نیچے تہ خانے میں جگہ ہے جو قبر امام سے نزدیک ترین مقام ہے، نیچے بیسمنٹ میں. بعض لوگ شاید گئے ہوں آپ میں سے جو گئے ہیں وہاں، توجہ چاہ رہا ہوں. وہاں دیوار میں ایک چھوٹی سی زری لگی ہے، اور اس کے ساتھ ایک فریم لگا ہوا ہے. فارسی میں لکھا ہے اس پر، اور عربی میں، جسے عربی فارسی نہ آتی ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا، لیکن اس پہ ایک عبارت لکھی ہے فارسی اور عربی میں. سنیے گا حضور، اس پہ لکھا ہے اے زائر امام توجہ رہے، یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے آتے جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. یہ ایسے ہی لکھ دی نہیں، روایات میں ہے فرشتے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی قبور کی زیارت کے لیے خدا سے اجازت لیتے ہیں. خود کامل الزیارات کی یہ روایت ہے خاص امام حسین کے لیے، کہ پروردگار سے فرشتے فوج در فوج اجازت لیتے ہیں، پروردگار ہمیں قبر حسین کی زیارت کرنی ہے.
اور زیارت کر کے ایک گروہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی لگاتار چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ فرشتے جو آئے تھے نا حسین کی نصرت کے لیے، اور حسین نے منع کر دیا تھا، انہوں نے خدا سے کہا تھا پروردگار اب کیا کریں، تیرا حکم چاہیے، تیرے ولی نے تو مدد لینے سے انکار کر دیا، تو حکم ہوا اب قیامت تک تم حسین کے حرم پر ہی رہو، اور جب حسین کے زائرین آئیں تو ان کا استقبال کرنا۔ ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا، یہ ہمارے اور ہمارے محبوں کے خادم ہیں۔ دنیا کیا جانے مقام اہل بیت کیا ہے۔ ایک اصطلاح ہے، 5 منٹ زیادہ دیں گے آج مجھے؟ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جناب زہرا کے کتنے القاب ہیں سلام اللہ علیہا؟ کتنے القاب ہیں جی؟ وہ جو 9 مشہور القاب ہیں جو امام صادق کی حدیث میں ہے کہ یہ ان کے عرشی القاب ہیں، اس میں ایک لقب ہے محدثہ۔ کیا لقب ہے؟ محدثہ نہیں، محدثہ۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہیں جی زور سے بولے نا، آواز نہیں آ رہی۔ نہیں، محدثہ کے یہ معنی نہیں ہے۔ اب رک جائیں یہیں پر، یہ آج کی مجلس کا تبرک لے جائیں۔ جب بھی کوئی شخص فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہو، فرشتے اس سے بات کرتے ہوں اور وہ فرشتوں سے بات کرتے ہوں، تو اسے کہتے ہیں محدث۔ اور چونکہ جناب زہرا خاتون ہیں لہذا آخر میں تائے تانیث لگی، جناب زہرا کا لقب ہے محدثہ، یعنی وہ خاتون جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں اور وہ فرشتوں سے بات کرتی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد پروردگار نے دیکھا کہ کوئی زہرا کے ساتھ دلجوئی کرنے والا نہیں ہے، خدا نے جبرائیل کو بھیجا۔ الکافی کی روایت ہے، خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میری کنیز خاص کی دلجوئی کرو۔ اور جبرائیل آتے تھے اور آ کر جناب سیدہ کو ان کی اولاد کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات جو قیامت تک پیش آئیں گے وہ ان 90 دن میں بی بی کو بتاتے رہے۔ بی بی کو بتاتے تھے، امیر المومنین لکھتے تھے۔ جب یہ سب جمع ہوئے تو بنا صحیفہ فاطمہ، اور اس کے اوپر ائمہ فخر کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا یہ آپ کو کہاں سے خبر ملی، کہا تمہیں نہیں معلوم ہمارے پاس ہماری دادی کا صحیفہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے کہا آقا حالات بہت خراب ہیں، اب یہ ہونے والا ہے۔ امام اندر گئے، صحیفہ اٹھا کے لائے، دیکھا، کہا یہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا میری دادی کے صحیفے میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ توجہ ہے؟ ائمہ کے علوم کے منابع میں سے ایک منبع صحیفہ فاطمہ۔ توجہ، محدثہ، امام بھی محدث ہے، فرشتوں کی بات سنتا ہے، فرشتوں سے کلام کرتا ہے۔ سوچئے اتنا جنہیں، اور یہ ذہن میں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں جناب شیعہ تو ہو گئے کافر، شیعہ ہو گئے کافر، کیوں ہو گئے؟ رسول کے بعد جبرائیل کسی سے بات کریں اس کا مطلب ہے آپ اسے نبی سمجھتے ہیں۔ وہ بھائی محدث سمجھتے ہیں، نبی نہیں۔ بخاری کے اندر لکھا ہے حضرت عمر سے جبرائیل باتیں کرتے تھے، نبی ہو گئے وہ؟ قرآن کہہ رہے ہیں مریم کے پاس جبرائیل آتے تھے، نبی ہو گئی وہ؟ کوئی مانتا ہے حضرت مریم کو نبی، رسول، امام؟ کیا مانتے ہیں؟ ولیہ؟ جبرائیل یا فرشتے کے آنے سے کوئی نبی رسول نہیں بنتا، محدث یا محدثہ بنتا ہے۔ توجہ ہے؟
لہذا یہ بلا وجہ کا اعتراض کہ شیعہ تو جناب بعد رسول نبوت کے قائل ہیں، بے جا اعتراض ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ امامت ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بس جس کو اتنا اختیار دیا پروردگار نے کہ کہیں فرشتے آ کر اجازت مانگ رہے ہیں اور کہیں جنات آ کر اجازت مانگ رہے ہیں، اس حسین نے کہا نہیں، مجھے تو قیامت کے لیے ایک سلسلہ ہدایت قائم کرنا ہے، مجھے تو کربلا کی صورت میں ایک سلسلہ ہدایت قائم کرنا ہے، اور اس سلسلہ ہدایت میں ہر قسم کی قربانی کی ضرورت تھی، تو پھر زینب کیسے پیچھے رہ جاتی؟ کیسے پیچھے رہ جاتی؟ عزاداروں کہتے ہیں کہ چلتے وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ کہہ کر دونوں بچے ساتھ کر دیے، اگر کبھی حسین پہ مشکل وقت آ جائے تو ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک میری طرف سے، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، بچے مدینے سے مکے پہنچے، مکے سے کربلا پہنچے، 2 محرم سے 7 محرم، 7 سے 10 محرم، بچوں کے ذہن میں ہے ہم اصل میں اپنے ماموں پہ قربان ہونے آئے ہیں، ہم قربانی ہیں۔ امام حسین خیموں میں شب عاشور دیکھتے جا رہے ہیں، جب ایک خیمے کے آگے سے گزرے، جن خیموں میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں، ماحول بڑا مختلف تھا عزاداروں۔ کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے بیٹا دیکھ کل تیرے بابا پہ بڑا سنگین وقت ہے، لاج رکھ لینا۔ کوئی کہہ رہی ہے بیٹا کل تیرے چچا پہ بڑا سنگین وقت ہے، تیرے بابا پہ بڑے الزام لگیں، کل دھونے کا وقت ہے، لاج رکھ لینا، کہ دنیا تیری ماں کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھائے۔ ہر خیمے میں ماں اپنے بچوں کے دلار کر رہی ہے، لاڈ کر رہی ہے، لیکن ایک خیمہ ایسا ہے جس میں 2 بچے ماں کے سامنے 2 زانو بیٹھے ہیں، اور ماں کا لہجہ پیار بھرا نہیں ہے، ماں جلال میں ہے اور کہہ رہی ہے اونو محمد، اگر کل علی اکبر تم سے پہلے چلا گیا تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور بچے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، اماں اجازت دلا دیجئے گا ماموں سے، پھر ہم جانے میدان جانے۔ اور ایک جملہ اور کہا زینب نے، کہ دیکھو کل اگر لڑتے لڑتے دریا تک پہنچ گئے نا اور پانی پی لیا تو پھر زینب سے شکایت نہیں کرنا۔ عزاداروں، بچے ساری رات انتظار کرتے رہے کہ صبح ہو، علی اکبر کی اذان ہوئی، صبح عاشور آئی، اصحاب نے داد شجاعت دے دی۔ اب جب حرم کی بات آئی، اہل بیت کی بات آئی، تو اس وقت زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا، سامنے سے اونو محمد گزر کے جا رہے ہیں۔ کہ اماں فضہ ذرا ان دونوں کو بلا کر تو لاؤ۔ جب اندر آئے تو ماں نے چہرہ نہیں کیا بچوں کی طرف، کہا اونو محمد یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، تم اب تک زندہ ہو؟ بچے ماں کے قدموں میں گر گئے، اماں ماموں اجازت ہی نہیں دے رہے، ہم کیا کریں، ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ کہ اچھا یہ بات ہے، اماں فضہ جاؤ ذرا میرے ماں جائے کو بلا لاؤ۔ حسین آ گئے، کہ بھیا بس ایک بات بتا دو۔ کہ بتاؤ بہنا۔ کہ کیا میری قربانی اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو؟ کہ بہنا ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہ بس پھر میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ عزاداروں اجازت ملی۔ مقاتل لکھتے ہیں اتنے چھوٹے تھے کہ خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے، ایک کو حسین نے سوار کرایا، دوسرے کو عباس نے۔ اور اب جب دونوں بیٹھ گئے نا اپنے اپنے فرسوں پر، تو ایک مرتبہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھیا ساتھ ساتھ رہیں گے ڈھارس بندھی رہے گی، اور دیکھو اگر کبھی جدا ہو جائے تو ذرا زین پر اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہنا
کہاں ٹھیک ہو گیا؟ عزادارو یہاں بچوں نے حملہ کیا، وہاں زینب نے در خیمہ پہ بیبیوں کو اکٹھا کیا کہ آؤ بیبیوں آؤ، حیدر کرار کے نواسوں کی جنگ دیکھو، آؤ بیبیوں آؤ، جعفر طیار کے پوتوں کی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ، جنگ دیکھو، بے پناہ جنگ کی، چھوٹے چھوٹے بچے صفوں کو چیرتے ہوئے ایک مرتبہ ترائی میں جا اترے، اور چھوٹے کی نگاہ جیسے ہی پڑی نا پانی پر، جیسے ٹھہر گئی، بڑے نے سمجھا بھائی چھوٹا ہے، یہ نہ ہو ہاتھ بڑھ جائے، کہ بھیا اماں کی وصیت سے خبردار، کہ نہیں بھائی اپنے لیے نہیں دیکھ رہا، سوچتا ہوں آتے ہوئے مشکیزہ لے آتے۔ عزادارو وہاں اعلان ہوا، تمہیں نہیں معلوم یہ کس گھرانے کے بچے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جدا کرو۔ تیروں کی برسات ہوئی، بچے ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اب اٹھ کر دیکھتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو کبھی دوسرا پہلے کو، اتنا فاصلہ ہو گیا کہ اب ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیتے۔ عزاداروں گھیر کے جب تیر مارے، اتنے چھوٹے ہیں، یہ کربلا کے مقتل کی تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا حسین ابن علی۔ یہ اتنے چھوٹے تھے، جب گرے تو کہا مامو ہم گر گئے، مامو ہم گر گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بچے گرے، آواز سنی، ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، دوسری طرف سے حسین نے حملہ کیا، لاشیں اٹھائے اور اب خیمے میں آئے، خیمے میں لا کے رکھ دیے۔ ابھی تابوت نہیں لانا آپ نے، خیمے میں لا کے رکھ دیے۔ اب حسین نے ایک عجیب کام کیا، عزادارو سنیں گے کیا کیا حسین نے؟ دونوں لاشیں رکھنے کے بعد حسین ان کے درمیان میں لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کبھی اون کے گال پہ اپنا رخسار رکھتے ہیں، کبھی محمد کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھتے ہیں۔ پھر حسین اٹھے، دیکھا ساری بیبیاں موجود ہیں مگر ماں نظر نہیں آ رہی۔ کہا اماں فضہ زینب کہاں ہے؟ کہا خیمے میں ہے۔ حسین خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ زینب نے سر سجدے میں رکھا ہے، کہہ رہے ہیں شکرن شکرا، خدا تیرا شکر ہے زینب کی قربانی قبول ہو گئی۔ عزادارو حسین نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، خیمے میں لائے، ساری بیویاں رو رہی ہیں، زینب صبر کا پہاڑ بنے کھڑی ہیں۔ ایک بی بی آگے بڑی، کہنے لگی اے بی بی بچے آئے ہیں مل تو لو۔ زینب آگے نہیں بڑھی، کسی بی بی نے کہا بی بی ابھی چھوٹا شہزادہ زندہ ہے، لب ہل رہے ہیں، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ زینب قریب گئی، جو اپنے کان ہونٹوں کے نزدیک کیے تو آواز آ رہی تھی اماں قسم لے لو ہم نے پانی نہیں پیا، اب تو ہمیں بخش دو گی۔ ارے زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل ہے۔ ایک مرتبہ بچوں کو سینے سے لگایا اور کہے میرے بچوں تم نے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ فیضا نے کہا اونو محمد گئے مارے، دریا کے کنارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے۔ شبیر اٹھا لائے تھے مقتل
شہزادوں نے دم